سلسبیل پانی کے بوتل مل رہے ہیں یہاں پہ، فری ہے بالکل. کچھ کھجورے ہیں، کھجورے ہیں، کھجور، پانی. الحمدللہ یہ دیکھیں پہنچ گئے ہیں جی ہم اندر. دائیں سائڈ پہ یہ جنت البقیع سائڈ پہ، اور سامنے بڑا گیٹ ہے. انشاءاللہ اس کے اندر ہم جائیں گے اس سائڈ سے انشاءاللہ العزیز. جیسے آپ ادھر آئیں گے یہاں پہ موسم چینج ہو جاتا ہے بالکل. گیٹ کے اندر جائیں گے تو وہاں سے میں پھر سٹارٹ کروں گا. لوگ آ رہے تھے تو میں دل کیا کہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں یہ پر رونق مناظر. الحمدللہ الحمدللہ آج یہاں پہ نماز پڑھیں گے اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد جنازہ لے کے جا رہے ہیں جنت البقیع میں. یہ جو بھی مدینہ میں فوت ہو جاتا ہے اس کو لے کے جاتے ہیں جنت البقیع. یہاں سے دوسرا وہ وہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لوگ دوڑ کے کندھا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ثواب کی نیت سے ہوتا ہے. دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی سعودی سب مل کے کندھا دینے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ ان کی دنیا کی آخری شام ہے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہی زندگی کی آخری شام ہے ان کی. یہ زندگی کا اصول ہے، ہر آدمی کی زندگی میں ایک دن یہ شام آنی ہے اور اس کے آنے کے لیے ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے. مسجد نبوی یہ روئے زمین پہ دوسری بڑی مقدس مقام ہے. اس سے پہلے نمبر پہ مکہ مکرمہ کا مسجد الحرام ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے. تیسرے نمبر پہ مسجد اقصیٰ ہے جو قبلہ اول تھا. اس مسجد کی آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی. ہجرت کی پہلے سال ہی اس کی شروعات کی تھی 18 ربیع الاول کو. اس کی زمین جو تھی یہ 2 یتیم بچوں کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خرید لیا تھا یہ زمین. اور صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی قیمت ادا کی تھی کیونکہ مسجد بنانا ایک صدقہ جاریہ ہے. تو کتنی بڑی ایک انویسٹمنٹ کی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے. آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ صدیق ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کیسے کام لیتے ہیں. تو رہتی دنیا تک اس کے اجر و ثواب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بھی حصہ ہوگا کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اس کی تعمیر 1 ہجری کو شروع ہوئی تھی 18 ربیع الاول کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر شروع کی تھی. اس کی بنیادیں پتھر سے بنائے گئے تھے اور اس کے اوپر مٹی کے دیواریں بنائے گئے تھے اور اس کی جو چھت تھی اس کو کھجور کے شاخوں سے بنائی گئی تھی. ستونیں جو تھی وہ بھی کھجور کے تنوں سے بنائی گئی تھی اور یہ ایک سادہ سا مسجد بن گئی تھی کیونکہ اس ٹائم گنبد اور مینار یہ مسجدوں میں نہیں ہوتی تھی. یہ کیونکہ حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ علماء نے بعد میں علی شان مسجدیں بنانے کی اجازت دی ہوئی ہے ورنہ پہلے
مسجدوں میں مینار اور گنبد نہیں ہوتے تھے. اس مسجد کی ابتدائی رقبہ 1050 اسکوائر میٹر تھا. یہ اتنی ہی رقبے پہ بنایا گیا تھا, لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اس کی توسیع کی گئی تھی, اور اس کے بعد یہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس میں توسیع کی گئی تھی, اور یہ توسیع کا سلسلہ آج تک جاری ہے. آج اس میں تقریباً 18 لاکھ لوگ بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کی عمارت کے اندر تقریباً بیک وقت 10 لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے جو صحن ہے اس میں تقریباً 8 لاکھ لوگ بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ مسجد جب بنائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پہلا مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا. ریاستی مدینہ میں مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے ایک کمیونٹی سینٹر تھا, یہ ایک عدالت تھا, یہ ایک مدرسہ بھی تھا. تجارت و زراعت کے مسائل کے لیے یہی کامرس چیمبر اور یہی ایگریکلچر ہاؤس قرار دیا گیا تھا. دفاعی اقدامات اور جنگی حکمت عملی کے لیے بھی یہ مسجد بطور مرکز استعمال ہوتی تھی. اگر کہیں جہاد پہ لشکر روانہ کرنا ہو تو یہی سے لشکر تشکیل دیا جاتا تھا, اور مجاہدین کو ٹریننگ بھی اسی مسجد کے صحن میں دیا جاتا تھا. تو یہ اس ٹائم کے حساب سے ایک پارلیمنٹ ہاؤس کی حیثیت بھی رکھتا تھا, اور ایک سپریم کورٹ کی حیثیت بھی تھا, اور یہاں پہ کیونکہ قانون سازی بھی ہوتی تھی اور لوگوں کے مسائل بھی یہاں پہ حل ہوتے تھے. یہ مہاجرین جو سینکڑوں کے حساب سے ہجرت کر کے آئے تھے, کیونکہ یہاں پہ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی, تو یہاں پہ رہائش اور ان لوگوں کے رہنے سہنے کے بہت مسائل تھے. تو یہاں پہ جب لوگوں کے مسائل آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں ان مسائل کو حل کرتے تھے. اس ٹائم تو یہ مسجد کافی چھوٹی تھی, اس میں اتنی توسیع کر دی گئی ہے کہ یہ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ پرانا جو مدینہ کا شہر تھا پورے شہر پہ یہ ابھی پھیل گیا ہے, کیونکہ جو جنت البقیع تھا پرانے شہر کی مضافات میں واقع تھا, لیکن ابھی اس کی دیواریں جو ہیں یہ جنت البقیع تک پہنچ گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ مسجد اور مدرسے کو مسلم معاشرے کا محور بنایا تھا, اور مسجد و مدرسے کا کردار زندگی کے ہر شعبے پر محیط تھا, جس کے نتیجے میں دیکھتی ہی دیکھتی صدیوں کے الجھے ہوئے مسائل جو تھے وہ حل ہونے لگے تھے. معاشرے میں امن اور سکون کی فضا قائم ہوئی تھی, اور ریاست مدینہ کا معاشرہ رہتی دنیا کے لیے ایک عظیم الشان مثال بن گیا تھا. مسجد نبوی کے توسیع ابتدائی دور سے لے کے آج تک مختلف ادوار میں کی گئی ہے. خلافت عثمانیہ کی دور میں بھی اس میں کافی توسیع ہو گئی تھی. جو یہاں کا حکمران ہوتا ہے اس کے لیے خادم الحرمین کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بھی پہلی بار عثمانی ترکوں کی طرف سے رکھا گیا تھا, کیونکہ ان لوگوں نے یہاں پہ قبضہ کیا تھا اور پہلی جمعہ ادا کی گئی. تو اس میں جو امام مسجد تھا اس نے خطبے میں کہا تھا کہ صاحب الحرمین شریفین, تو اس ٹائم کا جو سلطنت عثمانیہ کا جو سلطان تھا تو اس نے خطبے کے دوران ہی غصے سے کہا تھا کہ میں کون ہوتا ہوں صاحب الحرمین شریفین, میں تو ایک خادم ہوں اور مجھے خادم الحرمین شریفین بلایا جائے. تو امام نے اسی ٹائم یہ فقرہ درست کیا تھا, اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تھا خادم الحرمین شریفین, جو ابھی ہم سنتے ہیں جو بھی یہاں پہ حکمران ہوتا ہے اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے خادم الحرمین شریفین. تو یہ سلطنت عثمانیہ کے ٹائم پہ رکھا گیا تھا یہ لقب. مسجد نبوی کے امام اس وقت 3 ہیں اور اذان دینے والوں کی تعداد 17 ہے. یہی مؤذن امام کی آواز کو نمازیوں تک واضح طور پر پہنچانے کے لیے دوسری بار اس کو دہراتے ہیں یہ لوگ. ان میناروں کی اونچائی 105 میٹر ہے. گنبد خضرا, اس کے نیچے روضہ رسول ہے, اور عمر رضی اللہ عنہ کا بھی روضہ ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا روضہ یہاں پہ ہے.
روضہ رسول پر سب سے پہلا گنبد یہ ایک مملوکی سلطنت کی ایک بادشاہ نے بنایا تھا 1279 میں، جس کا رنگ زرد تھا، اس لیے اس کو اس ٹائم پیلا گنبد کہتے تھے، اور یہ مختلف ادوار میں پھر اس کا کلر چینج ہوتا رہا ہے، لیکن 1481 میں چونکہ اس میں آگ لگی تھی اور یہ مکمل طور پہ جل گیا تھا، اس کے سامنے والے مینار پہ آسمانی بجلی سے آگ لگی تھی اور یہ مینار اس کے اوپر گرا تھا، تو یہ مکمل طور پہ گر کے یہ جل گیا تھا اور پورا نقصان ہو گیا تھا، بس جو روضہ رسول، روضہ بکر صدیق اور روضہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بچ گئے تھے، اور باقی کافی نقصان ہو گیا تھا اس میں۔ تو اس کے 2 سال بعد اس کو کالے نماک پتھروں سے اس کا ڈھانچہ بنایا گیا تھا، اس کے اوپر سیسا چڑھایا گیا تھا تاکہ اس کی اچھی طریقے سے حفاظت کی جائے۔ پھر یہ 16ویں صدی میں پھر سے اس کو سلطنت عثمانیہ کی کسی سلطان نے اس کو سیسے کے چادریں چڑھائے تھے اور مکمل اس کو محفوظ بنایا تھا، اور جو موجودہ اس کا رنگ ہے سبز رنگ، یہ بھی عثمانی ترکوں کی ایک بادشاہ نے اس کو چینج کیا تھا، محمود بن عبد الحمید اس کا نام تھا، اس نے یہ چینج کیا تھا، اور آج تک یہ اس کا سبز رنگ موجود ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہاں پہ وہ زمزم کا پانی ہوتا تھا جو ابھی کرونا کی وجہ سے بند کیا ہوا ہے، یہ پورا زمزم کا پانی ہوتا تھا، اس میں ابھی بند ہے۔ ٹھنڈی ہوا پھینکتا ہوا یہ بن کے ہے، یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ فوٹوز اور ویڈیو بنا رہی، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ گنبد خضرا آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے، اسی راستے پہ ہم واپس جا رہے ہیں۔ اللہ 7 نمبر گیٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم لوگ، کیونکہ وہاں پہ گاڑی پارک کیا ہے ہم لوگوں نے۔ ماشاءاللہ کتنا رش لگا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ کے لوگ جا رہے ہیں۔ یہ اس کا نمبر ہے گیٹ کا، باب نمبر 5، گیٹ نمبر 5، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی لوگوں نے نماز پڑھا، دیکھیے اتنا بڑا مجمع ہے چاروں سائڈ کے، وہاں پر بھی لوگ ہیں، بہت زیادہ رش ہوتا ہے جمعے کو یہاں پہ، اور بھی ہوتا ہے لیکن جمعے کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ الحمدللہ جس کو یہاں پہ نماز پڑھنا نصیب ہوتا ہے، کیسا خوبصورت منظر ہے یہاں، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ موسم ٹھنڈا ہے، بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پھینک رہی ہے، یہ پنکھے، ماشاءاللہ۔ اس میں کچھ چلر واٹر کا میرا خیال ہے اس میں سسٹم ہے، یہ آپ پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، لیکن یہ ہوا بہت ٹھنڈی پھینکتا ہے۔